بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف صوامت کے 3 راز اور میرے خاص عملیات عبقری جنتری 2022 پڑھنے والوں کے لیے۔ ہر قسم کا سر درد ختم، فوری آرام۔ جس شخص کے سر میں درد رہتا ہو، سر درد کی وجہ سے پریشان ہو، طرح طرح کی گولیاں کھانے کے بعد بھی اسے افاقہ نہ ہوتا ہو، ٹیسٹ وغیرہ کروانے کے بعد بھی سمجھ نہ آتا ہو، ایسے شخص کو چاہیے کہ درج ذیل الفاظ لکھ کر سر میں کسی کپڑے وغیرہ سے باندھیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ درد گردہ سے فوری آرام۔ جس شخص کو گردے کے درد نے تڑپا کر رکھ دیا ہو اور درد پتھری کا ہو، گردوں میں پانی کی کمی کا ہو، کیراٹین کا مسئلہ ہو یا انفیکشن ہو، درج ذیل الفاظ لکھ کر گردے کی جگہ پر باندھیں، انشاءاللہ فوری آرام ہو جائے گا۔ الفاظ یہ ہیں: درد پتا سے نجات۔ اگر کسی شخص کے پتے میں درد ہو اور کسی بھی طرح آرام نہ آ رہا ہو تو اسے چاہیے کہ درج ذیل الفاظ کو لکھ کر درد والی جگہ پر باندھ لے، انشاءاللہ بہت جلد درد سے نجات ملے گی۔ الفاظ یہ ہیں: تسخیر اور برکت رزق کے لیے انمول موتی۔ اللہ الصمد یا باسط۔ روزانہ 303 بار جب سونے لگے تو اس وقت ان کا ورد کریں۔ اس کے بعد نہ کوئی کام کرنا ہے اور نہ کسی کو بلانا ہے اور نہ کسی سے بولنا ہے، یعنی بالکل خاموشی سے سو جائیں۔ اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھیں، بس اس کو معمول زندگی بنا لیں۔ اگر اس قدر نہ پڑھ سکیں تو صرف 72 مرتبہ پڑھا کریں، مگر تعداد ہمیشہ ایک ہی ہو۔ پہلے اعوذ بھی، پھر بسم اللہ اور پھر فسیکفیکم اللہ وہو السمیع العلیم 70 مرتبہ ہر فرض نماز کے بعد پڑھا کریں اور اس کو معمول بنا لیں۔ دلی مقاصد حاصل ہوں گے اور ہر جائز مراد پوری ہوگی۔ یقین شرط اول ہے، ملتا بقدر یقین کے ہے۔ دکان کی ترقی اور کاروبار کی وسعت کے لیے نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اس نقش کو طبی چال سے زعفران سے لکھیں۔ لکھتے وقت لوہان یا عود وغیرہ کی خوشبو بھی جلا دیں۔ اس نقش کو لکھ کر شیشے میں لگا کر دکان میں کسی نمایاں جگہ لٹکا دیں۔ انشاءاللہ اس نقش کی ایسی عظیم برکت ہوگی کہ دکان تھوڑے ہی عرصے میں ترقی کی طرف گامزن ہوگی اور صاحب دکان مالدار ہوگا۔ لوگ اس کی برکت سے حیران ہوں گے۔ نقش یہ ہے: آیت الکرسی سے آپ کی ہر پریشانی دور۔ اگر انسان پریشان ہو اور کسی کام کا انجام اچھا نہ ہو اور چاہتا یہ ہو کہ کام اس کی منشا کے مطابق ہو تو جمعے کے دن بعد نماز عصر آیت الکرسی 17 مرتبہ پڑھے، اس کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوگی، پھر دعا کریں، انشاءاللہ انجام بخیر ہوگا۔ من کی ہر مراد پوری صرف جائز مقاصد کے لیے۔ جو شخص کسی مصیبت یا غم میں مبتلا ہو گیا ہو یا کسی مطلوب کو وہ حاصل نہ کر سکتا ہو یا اپنے منصب سے معزول ہو گیا ہو تو ان سب چیزوں میں جس کو حاصل کرنا چاہتا ہو تو آیت کریمہ کو 41 مرتبہ پڑھے اور پڑھنے کے درمیان کسی سے کلام نہ کرے، تنہا جگہ پڑھے اور 40 دن تک متواتر صبح کی نماز کے بعد پڑھے، انشاءاللہ مقصد پورا ہوگا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ہر دشمن مغلوب اور فتح آپ کی۔ اگر کسی دشمن نے پریشان کر رکھا ہو اور کسی طرح باس نہ آتا ہو، ہر حربے ناکام ہو تو جمعے کے دن بعد نماز عصر آیت الکرسی کو 117 مرتبہ پڑھ کر زائل دعا کو صرف 21 مرتبہ پوری توجہ سے پڑھیں، انشاءاللہ وہ دشمن خود مغلوب و پریشان ہوگا۔ آیت یہ ہے: دشمن پر فتح پانا۔ اگر آپ کا کوئی ایسا دشمن جو آپ کو بیجا تنگ کرتا ہو، زندگی اجیرن کرتی ہے، تو اس وظیفے کو دشمن پر فتح یابی کے لیے پڑھیں۔ آگے اس دشمن کا نام لیں جس کو برباد کرنا ہو۔ یہ عمل دوپہر کے وقت ہر روز 199 بار دشمن کے تصور سے پڑھا کریں۔ کسی عالم دین سے معلوم کر لیں کہ یہ وظیفہ کس شخص کے لیے پڑھنا ہے۔ جہاں اشد مجبوری ہو، کوئی دوسرا حل نہ ہو تو یہ وظیفہ اجازت سے پڑھا جائے، یعنی کہ اس کی اجازت ضروری ہے۔ اصحاب کہف کا اسم۔ جس بچے کے گلے میں یہ مربع چاندی کی لو پر منقش کر کے ڈال دیا جائے تو وہ بچہ ام السیابان، نظر بد اور سکھا بیر وغیرہ سے محفوظ رہے گا۔ اب اس نام کے عمل کے جو اثرات ہیں وہ یہ ہیں کہ اگر دشمن قوی ہو یا مخلوق خدائی سے تنگ آ چکی ہو، بہر کیف اس عمل میں نفسیاتی خواہشات نہ ہوں۔ ترکیبی عمل یہ ہے کہ کاغذ کے ایک طرف تو یہی نقش لکھیں اور دوسری طرف پشت پر ذیل عبارت تحریر کریں۔ اس طرح 4 نقش تیار کر لیں اور قبرستان میں جا کر ایک ایک نقش 4 مختلف پرانی قبروں میں دفن کر دیں۔ اس طرح 4 دن، 8 دن، 12 دن یا 16 دن ان کو کریں،
یعنی روزانہ 4 نقش لکھا کریں اور 4 مختلف قبروں میں دفن کر دیا کریں۔ اس مدت میں تیار ہو جائے گا۔ پہلے روز جن قبروں میں نقش دفن کیے ہیں روزانہ انہی قبروں میں دفن کریں، لیکن جگہ تبدیل کر لیا کریں۔ اس عمل کے لیے صرف قلم و دوات اور سیاہی کی ضرورت ہے۔ زوال ماہ، منگل یا ہفتے میں کریں، صرف اس جگہ جہاں شریعت نے اجازت دی ہو، اور کسی عالم دین سے اس کی اجازت بھی ضرور لے لیں۔ چلیں جی اب ویڈیو کو ختم کرتے ہیں۔ اگر کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئے تو ضرور پوچھ لیجئے گا۔ شیخ الوظائف کی کون سی کتاب سے یہ ویڈیو لی گئی ہے، آپ مجھ سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ میں اپنی ویڈیو کو اور زیادہ بہتر کیسے بناؤں، آپ مجھے مشورہ بھی دے سکتے ہیں۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ضرور جائیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔